میرے دوستوں، پچھلے جمعہ کو جو بات گزرے ہیں بنی اسرائیل کی اظہار ثانیوں کی وجہ سے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ لوگ کج رفتار ہو گئے یعنی ٹیڑھا چلنے لگے بنی اسرائیل، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کی دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، صدق اللہ العظیم۔ طبیعت اتنی بہتر نہیں ہے، سر میں شدید درد ہے، میں نے خیال کیا پھر بھی 5-10 منٹ کچھ کہہ دوں۔ میرے دوستوں، پچھلے جمعہ کو جو بات گزرے ہیں دلوں کی کجروی، بنی اسرائیل کی اظہار ثانیوں کی وجہ سے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ لوگ کج رفتار ہو گئے یعنی ٹیڑھا چلنے لگے بنی اسرائیل، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کی دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ جب کوئی شخص کسی بدعمالی پر اصرار کرتا ہے تو پھر وہ اس میں پختہ ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی دل پر ایک چھوٹا سا سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور پھر اگر وہ توبہ کر لے تو وہ داغ دھل جاتا ہے، اور اگر اس گناہ پر وہ اصرار کرتے رہتا ہے تو وہ داغ اور بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العزت اس کی دلوں کے اوپر ٹھپے لگا دیتے ہیں۔ اب مہر لگ گئے، ٹھپا لگ گیا۔ اب جب ٹھپا لگا دیتا ہے میرے دوستوں، پھر اس کو کوئی اچھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، پھر اس کو ہدایت کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں فرماتا ہے تو پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس میں صحیح چیز کو وہ قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر باقی نہیں رہتی، اور انسان نیکی کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو نیکی کرنے کی پھر ہمت نہیں ہوتی ہے، نیکی کی توفیق سے اللہ رب العزت اس کو محروم کر دیتے ہیں اور وہ خود بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کسی گناہ کو حقیر نہ جانو، کیونکہ اگر تم نے کوئی تنکا جمع ہو کر بھی پہاڑ بن جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ ایک چھوٹی سی گناہ پھر آپ نے کیا، پھر اس کی بات کیا، پھر اس کی بات کیا، تنکا کیا بن جاتی ہیں، ایک پہاڑ کی نمونہ اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ گناہ بھی اتنی بڑھ جاتی ہیں۔ اور اگر تم نے کوئی نیکی کی کام کیا، ایک مسجد سے مثال کی طور پر ایک
पत्ते उठा के कोना बाहर कर दी। तो ये भी तो एक नेकी की काम है ना भाई। मस्जिद में हमने पोंछा लगा दिया, झाड़ू दे दी, या कोई कचरा यहाँ पड़े हुए, कोई गंदगी ऐसे कोई चीज़ पड़ा हुआ मस्जिद से उसको उठा कर बाहर कर दिया। रास्ता में चलते हुए आपने कोई कांटा पड़ा हुआ था उसको उठाकर एक तरफ कर दिया, तो ये नेकी का काम है। तो जब आप ये नेकी का काम करते रहोगे तो करते करते ये भी एक पहाड़ के नमूना इख्तियार कर जाते हैं। तो कल क़यामत को यही काम तुम्हें काम आएंगे। तो फरमाया कि किसी भी काम को तो हकीर ना समझो, अगर नेक काम हो या बदअमल हो, नेक हो या बद हो तो उसको भी हकीर ना समझो, क्योंकि वो भी तिनके तिनके बनते बनते वो पहाड़ के नमूना इख्तियार कर लेते हैं। ऐसे ही नेकी करते करते फिर छोटी छोटी तिनके तिनके क्या बन जाता है, पहाड़ के नमूना इख्तियार कर लेते हैं। तो बनी इस्राइल ने अपने कजरवी की वजह से अपने नबी को ईजा पहुंचाई तो उनकी दिल टेढ़े हो गई, और आज 14 सदियां गुजरने के बावजूद भी वो तंग दिल और सिया बातिन ही है। मसीह अलैहिस्सलाम के साथ भी इसराइलियों ने बदतरीन सलूक किया, हत्ता कि आपकी जान की दरपाए हो गए। आपको दज्जाल कहते रहे और फिर मुंह पर थूकते थे, पत्थर मारते थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, तो इल्ज़ाम तराशियाँ करते थे और गालियाँ देते थे। उनकी दिल भी टेढ़े हो गई। अल्लाह ने इनकी दिलों के ऊपर मोहर लगा दिया, टप्पे लगा दी। नेकी करने की सलाहियत उनके अंदर बाकी नहीं रही, और वह नेकी को कबूल करने की उनकी दिलों के अंदर सलाहियत बाकी नहीं रहे। और ऐसे लोग बुराइयां लेकर ही अगले जहान में जाते हैं। इन हालत में उसूल क्या है कि भाई वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, कि अल्लाह ताला नाफरमान कौम की रहनुमाई नहीं करता। जब तक कोई शख्स कुफ्र, शिरक, फिस्क, बिदात और मासियत को तरक नहीं करता, उससे हिदायत नसीब नहीं होता है। आगे देखें मेरे दोस्तों, वइज़ क़ाला ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम। मेरे दोस्तों, अब यहाँ इससे पहले जो बात गुज़रे हैं सूरत के शुरू में तौहीद और तंज़ीह का ज़िक्र किया, फिर कौल व फ़ेल की तज़ाद के बारे में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, आए ईमान वालों इससे बात क्यों कहते हो तुम जैसे तुम अमल नहीं करते हो, जो करते नहीं हो कहते क्यों हो। अल्लाह ने यह भी तंबीह फरमा दी है। तो फिर मेरे दोस्तों, अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ी नाराज़गी वाली बात है कि जो तुम कहते हो फिर उसको करते नहीं हो। जिहाद के बारे में तुमने कहा हम इसे जिहाद करना चाहते हैं या रसूल अल्लाह, आप अगर इजाज़त दें। जब जिहाद अल्लाह ने नाजिल फरमाया कि जिहाद तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ करार दी है, जाओ जिहाद करो, अब वो जिहाद से पीछे हट रहे, तो कहा कि लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, क्यों कहते ऐसे बातें जो तुम करते नहीं हो। आगे अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल क्या है कि सब बस्ता होकर जंग करना। मेरे दोस्तों, फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम का कौम का हाल बयान किया कि उनकी नफरमानी और मासियत का शिकवा मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना, मूसा अलैहिस्सलाम ने कि लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। आगे फरमा रहे हैं वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमी या क़ौमी लिमा तुज़ूननी वक़द तअलमूना अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम। आए मेरे कौम, तुम लोग मुझे ईज़ा क्यों पहुँचाते हो, तकलीफ़ें क्यों देते हो, जबकि तुम्हें मालूम है कि मैं अल्लाह की रसूल बनकर तुम्हारे पास तशरीफ़ लाया हूँ, तो फिर भी तुम मुझे ईज़ा देते हो। तो फिर फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद इसका शिकवा किया, हालांकि कि मैं अल्लाह की रसूल हूँ, मगर वो लोग मूसा अलैहिस्सलाम की नफरमानी करते रहें और उनको आज़ियतें पहुँचाते रहें, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी दिल टेढ़ा हो गई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी दिल को बिल्कुल ही टेढ़ा कर दिया और वो नफरमानियाँ करते रहें। फिर अल्लाह ने उन्हें हिदायत नसीब नहीं फरमाया। तो फरमाया कि तुम लोग भी उम्मत मोहम्मदी भी
ایسے نہ ہو جانا کہ جیسے بنی اسرائیل اپنے نبیوں سے بدتمیزیاں کرتے رہیں، اپنا نبیوں کو گالیاں بکتے رہیں، اپنا نبیوں کو اذیتیں دیتے رہیں، تکلیفیں دیتے رہیں، تم امت محمدی بھی ایسے نہیں کرنا، خبردار اگر ایسے کر لیا تو تم بھی واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسقوں کی طرح تم بھی راستہ راہ ہدایت نہیں پاؤ گے۔ تو لہٰذا تم کیسے کرو گے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ شخص جس نے اللہ کی اطاعت کی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے وہ بہت بڑی کامیاب ہے۔ اللہ نے فرما دی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ کی قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، معرفت ربانی حاصل کرنا چاہتے ہو، اور اللہ کی قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، عدل عمرانی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو کہا کہ اللہ کے رسول کی اتباع کر لو۔ اگر اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے تو تمہیں اللہ کی قرب بھی حاصل ہوں گے، معرفت ربانی بھی حاصل ہوں گے، قرب یزدانی بھی حاصل ہوں گے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ چاہے تو تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو بھی بخشش فرما دے۔ میرے دوستوں، یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دی ہے۔ تو لہذا امت محمدی کو اللہ رب العزت نے فرما دی ہے کہ تم لوگ ایسے نہ ہو جانا جیسے بنی اسرائیل اپنے نبیوں کے ساتھ نافرمانیاں کرتے رہیں اور ان کو اذیتیں دیتے رہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی تذکرہ کی بعد میرے دوستوں اب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، جس میں آپ کی دو فرائض کو بیان کیا۔ ایک نمبر فرائض کیا ہے بھائی؟ کہ ان سے پہلے جو نبی دنیا کے اندر تشریف لائے تھے اس کتاب کی تصدیق کرنے کے لیے کہ یہ سچے نبی ہے، اللہ کے سچے رسول، ہم سے پہلے ایک نبی تشریف لائے تھے جو موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے جن کے اوپر توحید نازل فرمایا۔ اور پھر دوسری فرائض کیا تھے کہ میری بعد جو نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے تو کہا کہ وہ آخری نبی ہوں گے، خاتم النبیین ہوں گے، جن کے اوپر اللہ رب العزت کتاب نازل فرمائیں گے، وہ کلام اللہ شریف ہوں گے، اور جن کے نام کیا ہوں گے؟ احمد ہوں گے۔ اس کی بشارت دینے کے لیے پہلی کتاب کی تصدیق کرنے اور فرقان القرآن مجید فرقان العظیم کی بشارت دینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائیں۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، میں تمہارے پاس اللہ کے طرف سے رسول بن کر تشریف لایا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، مجھ سے پہلے جو کتاب اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت بھیجے ہیں وہ کتاب توریت ہے، اور مجھ سے پہلے جو نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کی تصدیق کرنے کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ میرے بعد جو نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے وہ سید النبی، خاتم النبی، خاتم المرسلین اور خاتم النبیین تشریف لائیں گے۔ وہ ان کے نام کیا ہوں گے؟ احمد ہوں گے، جن کے اوپر اللہ رب العزت جو کتاب نازل فرمائیں گے تمام کتابوں سے افضل الکتاب ہوں گے، اور اس کے نام کلام اللہ شریف ہوں گے۔ آج یہاں تک میرے دوستوں، میرے طبیعت بھی بہتر نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے بیٹھا ہوں، میں نے بولا تھوڑی سی دو چار باتیں بتا دوں۔ تو میرے دوستوں بات یہ ہے، اسی کتاب کے مطابق ہمیں چلنا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا، یہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول کے حدیث میں ہے جو شخص اللہ کے رسول کی سنت کو محبت کرے گا وہ گویا کہ اللہ کے رسول کو محبت کیا ہے، اور جس نے اللہ کے رسول کو محبت کیا اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ اس فسادی دور میں میرے دوستوں جس نے ایک سنت کے اوپر عمل کیا، یہ فسادی دور ہے، ایک سنت کے اوپر عمل، کہ ایک سنت کے بدلہ میں اللہ رب العزت اس کو 100 شہید کی ثواب عطا فرمائیں گے۔
ایک شہید نہیں، 2 شہید نہیں، 100 شہید کی سبب عطا فرمائیں گے۔ سنت کی اتنی بڑی اہمیت ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے حکم و حکم، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔